بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی پوری ٹیم کی طرف سے اور آپ کے میزبان محمد عبدالودود کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی ہوئی قربانیاں، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ان کا حج اور قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور آج ایک خصوصی ٹرانسمیشن جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی قربانی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مفتیان کرام کی ایک سینئر ٹیم ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز آنے والے تینوں دنوں یعنی آج، کل اور پرسوں انشاءاللہ موجود رہا کرے گی، اور روزانہ شب 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں اور حج کے متعلق جو مسائل ہیں، ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ کے متعلق جو آپ کو شرعی رہنمائی درکار ہوگی، اسی پر فوکس رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی، حج اور ذی الحجہ کے متعلق جو مسائل و احکام آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج پر جا کر وہاں کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے روزانہ، اس کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے، اور سوال کے ساتھ ساتھ دو باتوں کا خیال جس طرح سے آپ کو پتہ ہے وہ رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو اپنا نام لکھیں، اپنے علاقے کا نام لکھیں، دوسرا کہ کسی بھی فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوال سے گریز کریں، اس سے آپ کا قیمتی وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا۔ ہمارے ساتھ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو معزز مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تعارف کرواؤں گا، مفتی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مرکزی شورا جامعۃ الرشید کراچی کے مرکزی شورا کے اہم رکن بھی ہیں۔ دوسرے معزز مہمان مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ بھی سینئر مفتی ہیں، استاذ الحدیث ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ بینک اسلام پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ آج کے تیسرے معزز مہمان معروف مذہبی اسکالر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، مفتی طارق مسعود صاحب مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور یہ تینوں حضرات آج کی اس خصوصی نشست کے مہمان ہیں، جو آپ کے سوالات کا انشاءاللہ مدلل مستند انداز میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی ابھی تک آپ نے کوئی سوال اپنا نہیں بھیجا ہے تو ضرور اپنا سوال بھیجیں، لیکن بات وہی ہے کہ سوالات قربانی، حج اور عشرہ ذی الحجہ ہی کے متعلق ہوں تو ان کا جواب دیا جا سکے گا۔ آج کا پہلا سوال ہم رکھتے ہیں مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، بلکہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے آج کا، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے مفتی صاحب راشد صاحب نے راولپنڈی سے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ایک بکرے کا پورا پیدائشی طور پر نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے جانور میں۔ زیور میں یہ مسئلہ پڑا کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے اور دوسرا جانور خرید لے، پھر پہلا جانور اسے مل جائے تو امیر پر ایک قربانی اور غریب پر دونوں جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ عبدالوقار ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس روایت پر بھی اکابر نے فتویٰ دیا ہے، لیکن فقہ حنفی میں صرف ایک یہی روایت نہیں ہے، دوسری روایت بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ غریب آدمی اگر جانور خرید لے تو خریدنے سے اس پر اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ اپنی زبان سے ایجاب کے الفاظ نہ کہے کہ میں نے اس جانور کی قربانی اپنے اوپر لازم کر لی، میں نے اپنے اوپر اس جانور کی قربانی واجب کر لی، تو اس وقت تک اسی جانور کو ذبح کرنا اس کے لیے لازم اور فرض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر کسی کا جانور گم ہو جائے اور پھر مل جائے اور وہ غریب آدمی ہو تو دوسرا جانور اگر اس نے خرید لیا ہے تو ایک ہی جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے، دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ فتویٰ بھی دیا گیا ہے اور یہ بھی مضبوط روایت ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ غریب آدمی اگر استطاعت والا غریب آدمی ہے جو ایک جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے کی بھی قربانی کر سکتا ہے، تو دونوں کو قربان کر دے، لیکن اگر اس کو اس میں دقت ہے اور اس پر مالی بوجھ پڑ رہا ہے جس سے وہ حرج میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی جانور کی قربانی کر دے، کافی ہے۔
شکریہ مصعب. اور ناظرین، مفتی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز لائیو سوالات آج آپ جو ہم سے پوچھیں گے زیادہ سے زیادہ ان کو شامل کریں گے اور مفتی محمد صاحب انشاءاللہ ہمارے لائیو سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. آج کا دوسرا سوال ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں. فضل الرحمان صاحب نے پوچھا ہے میاں والی سے. مصعب پوچھتے ہیں ہم نے قربانی کے لیے گائے لی ہے، کیا 7 حصے لازمی ہیں یا 5 حصے بھی کر سکتے ہیں اس؟ نہیں جی، ایک غلط فہمی میں لوگوں میں ہے کہ 7 حصے کرنا ہی لازمی ہے. 7 حصے لازمی نہیں ہے. البتہ جو لازمی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی شریک کا حصہ وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. یعنی اگر 8 لوگ شریک ہوں گے تو ہر ایک کے حصے میں جو آئے گا وہ 7ویں حصے سے کم ہوگا. یا ایک شخص نے باقاعدہ تصریح کر لی کہ میں قیمت کم دوں گا تو میرا حصہ بھی کم ہوگا، 7ویں حصے سے کم ہوگا، اور وہ کم حصے کا مالک بنا جانور میں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے. اگر کوئی 7ویں حصے کا مالک ہے تو اس سے زیادہ کا اگر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا جب 5 لوگ شریک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حصے سے زائد ایک کا حصے میں آ رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل درست ہے. جی بہت بہت عنایت مصعب. مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائے ہیں اس نشست میں. اور اگلا سوال انہی کی خدمت میں ہے. یہ حذیفہ ندیم صاحب نے پوچھا جی کراچی سے، قربانی کی کھال کو انفرادی حیثیت سے کسی نیک کام کے لیے جمع کرنا کیسا ہے مفتی صاحب؟ قربانی کی کھال استعمال کرنا اگر اسی شکل میں ہو تو جائز ہے، اور اگر اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اب اس کا متولی بننا غریبوں کی طرف سے تاکہ غریبوں پہ وہ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت صدقہ کی جائے، تو کوئی ٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے اور انفرادی سطح پہ بھی کوئی آدمی یہ کام کر سکتا ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بہت عنایت، جزاکم اللہ مصعب. اور اگلا سوال محمد شہباز صاحب کا کراچی سے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے. گابھن جانور جو ہوتا ہے اس کی اگر قربانی کر لی اور اندر سے بچہ نکلا ہے تو کیا اس بچے کو ذبح کر کے بھی اس کا گوشت تقسیم کیا جائے گا یا اس کا کوئی اور حکم ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز تو ہے، لیکن اگر وہ قریب الولادہ ہو، یعنی اس کا بچہ مکمل ہو چکا ہو اور یہ یقین بھی ہو کہ وہ زندہ ہے پیٹ میں، تو اس کی قربانی مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ صرف قربانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے عام ذبح کا بھی یہی حکم ہے. اصل میں عام ذبح ہی کا حکم تھا، پھر فقہا نے اس کو قربانی پر بھی لاگو کیا کیونکہ اس میں بھی ذبح کرنا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. لیکن اگر ذبح کر چکا ہے اور جانور زندہ ہے، وہ بچہ جو پیٹ سے نکلا ہے وہ زندہ ہے، تو پھر اس کو بھی ذبح کرنا ہے اور وہ بھی قربانی ہی کا جز ہے، قربانی ہی کے حکم میں ہے. تو قربانی کے گوشت کا جو حکم ہے وہی حکم اسی کا بھی ہے کہ جو 3 حصے بنائے جاتے ہیں مستحب طریقے کے مطابق، تو اس مستحب طریقہ میں اس کے حصے بھی بنائے جائیں گے. جی بہت شکریہ مصعب. اور ذرا حساس معاملہ ہے آج کل، چونکہ کہ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور روہنگیا کے مسلمانوں پر تو کیا جہاد فرض ہوا، اور ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دے. میں کچھ دن سے بوریت بہت پریشان ہوں اور اس مسئلے کو لے کر، اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان ہیں. تو اس حوالے سے ایک اصولی بات یہ ہے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، ان میں علماء بھی ہے اور وہ وہاں کے حالات کو اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم ادھر سے ان کے حالات کے حوالے سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ان پر یہ لازم ہے یہ لازم نہیں ہے. جب وہاں کے علماء یہاں کے علماء سے رابطہ کریں گے اور پوری صورتحال سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر ایک رائے اس پر دی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی ایسے سوالات ہیں تو سامعین سے گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ پوچھیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ قربانی کی کھال اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں، یہ عمر عباسی صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں. تو قربانی کی کھال اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو مسلح بنا سکتے ہیں، اور کسی استعمال میں آپ لانا چاہیں، دسترخوان بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کھال کو بیچ لیا تو پھر اس کا صدقہ لازم ہوگا. جی بہت شکریہ مصعب. مفتی طارق مسعود صاحب سے محمد عامر صاحب پوچھتے ہیں قربانی کے جانور میں پہلے 6 لوگ شریک تھے، بعد میں 7ویں آدمی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ جی اگر صورتحال یہ تھی کہ جانور 6 آدمیوں نے مل کے خریدا قربانی کی نیت سے، خریدتے وقت ان کی نیت تھی قربانی کرنے کی، اب اس کے بعد 7ویں آدمی کو وہ شریک کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بچت ہو رہی ہے، تو وہ جو اضافی رقم جو ان کو بچ رہی ہے وہ ان کو صدقہ کرنی پڑے گی. شریک تو کر سکتے ہیں وہ 7ویں کو بھی، لیکن اضافی رقم صدقہ کرنی پڑے گی. اور اگر جانور خریدتے ہوئے یہ نیت نہیں تھی بلکہ جانور تو ویسے ہی خرید لیا، یہ کسی اور کا جانور تھا، تو اب یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم اس میں 6 حصے کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں 7ویں آدمی کو وہ شریک کر سکتے ہیں، وہ اضافی رقم کوئی صدقہ نہیں کرنی پڑے گی ان کو.
بہت عنایت مفتی صاحب. اور عمران عزیز صاحب ہیں اور یہ بہت ناراض ہو رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے سے سوال کر رہا ہوں، مجھ سے کیا ناراضی ہے، میرا سوال کرنا کیوں آپ کو پسند نہیں ہے. تو معلوم نہیں کیا سوال انہوں نے کیا ہوگا، اب یہاں سوال موجود نہیں ہے. جی تو اگر کوئی ان کا سوال ہماری شرائط کے مطابق ہے تو وہ دوبارہ سوال کر لیں، ہم کوشش کرتے ہیں. عمران عزیز صاحب، مفتی محمد صاحب نے نوٹس لیا ہے آپ کی ناراضگی پر. اگر آپ کوئی سوال آپ نے پوچھا ہے اور وہ مس ہو گیا ہے تو براہ کرم دوبارہ ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ام عبداللہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، ہم 2 بہنیں والدین کی طرف سے نفلی قربانی کی خواہش مند ہیں. اس میں ہم دونوں کی مشترکہ کمائی کی رقم ہے، کیا ہم میں سے ایک بہن ہی نیت کر لے یا دونوں کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جی، اس کی اجازت نہیں ہے قربانی کی صورت میں کہ ایک حصے میں ایک سے زائد شرکا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ایک سے زائد حصے ہوں، لیکن کوئی ایک حصہ مستقل نیت سے کیا جائے جیسے کہ اصال ثواب کی نیت ہے اور اس میں ایک سے زائد افراد شریک ہو تو یہ صورت درست نہیں ہے اور اس سے باقی قربانی بھی متاثر ہو جائے گی. تو اس صورت کا بہترین جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ایک بہن، چونکہ دونوں نے کرنی ہے قربانی، دونوں نے رقم ملانی ہے، تو ایک بہن دوسری بہن کو اپنی رقم ہبہ کر لے اور پھر وہ اسی کو مالک بنا دے اور وہ جو بہن ہے وہ اپنی طرف سے ہی قربانی کر لے. تو والدین کی قربانی میں چونکہ دونوں شریک رہے ہیں تو ثواب دونوں کو ملے گا اور جو حق کی ادائیگی ہے وہ بھی دونوں کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ ایک کو مالک بنا کر وہی قربانی کرے گی، دونوں مشترک طور پر مالک بنا کر نہیں. جی جزاکم اللہ مصعب. عبد الودود خٹک صاحب کا اگلا سوال ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں. ایک بندہ اس نیت سے قرضہ لے کر قربانی کرتا ہے کہ تنخواہ ملنے پر قرضہ واپس لوٹا دوں گا، تو درست ہے؟ جی ہاں، اگر اس کو یقین ہے کہ میں یہ پیسے آسانی سے لوٹا دوں گا تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے قرضہ لیتا ہے اور اس کو امید ہے اسباب کی دنیا میں کہ میں قرضہ واپس لوٹانے کی طاقت رکھتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ چونکہ اس نے نیک کام کے لیے قرضہ لیا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور یہ قرضہ لوٹانے میں اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس نے اچھے کام کے لیے قرضہ لیا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں بھی یہ لوٹانے کی قدرت رکھتا ہو. شکریہ. مفتی محمد صاحب لائیو سوال لیں گے. جی ماجد علی صاحب سنگاپور سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے دوران کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا اگر وہ انہی دنوں میں کر رہا ہے تو کیا اس کے بعد بھی وہ تکبیرات تشریق پڑے گا یا نہیں؟ تو اگر انہی دنوں میں قضا کر رہا ہے تو جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں قضا پڑھنے کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہی جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام، ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے، خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے JTR میڈیا ہاؤس کی، اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے دن الحمدللہ ہم نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا ہے، حج ہم ادا کر چکے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قربانی نہیں کی، کیونکہ آگے 2 دن ابھی مزید قربانی کے باقی ہیں انشاءاللہ، تو وہاں ان 2 دنوں میں بھی لوگ قربانی کریں گے. تو ایک تو یہ کہ جو لوگ آنے والے دنوں میں قربانی کریں گے ان کو مسائل کا علم ہو جائے، اور جو لوگ قربانی کر چکے ہیں، حج ادا کر چکے ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ شرعی نقطہ نظر کو اپنے کلیئر کر لیں. تو اس کا بنیادی مقصد اس نشست کا، اس ٹرانسمیشن کا یہ ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک کوئی سوال اپنا دل ہی میں رکھا ہوا ہے تو اس کو دل سے نکالیں اور ہماری خدمت میں پیش کریں، انشاءاللہ اس کا جواب تک پہنچایا جائے گا. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے جی محمد یحییٰ صاحب نے کراچی سے، ایسا بکرا جو صحیح سے کھا نہیں سکتا، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو اگر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا تو یہ پھر ایسی بیماری ہے جو واضح ہے، جس کا اثر واضح ہے، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ویسے وہ خوراک اس کی کم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کے بغیر بھی کم کھاتے ہیں، تو پھر قربانی درست ہے. تو جی جزاکم اللہ صاحب. اور محمد سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بھی ایک شکوہ ہے کہ ایک مسئلہ پوچھا تھا اور وہ تلاش کرنے سے مجھے نہیں مل رہا، تو اگر اس کا جواب آ بھی چکا ہے تو ان کو بڑی دقت ہے اس میں، کہ ایک شخص نے ظہر کی سنتیں کھڑے ہو کر پڑھ لی مگر فرض کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ نیز کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے شرائط کیا ہے؟ تو جو آدمی زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا وہی کرسی پر نماز پڑھنے کا مجاز ہے، اس کو اجازت ہے. اگر زمین پر بیٹھ کر وہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو کرسی پر نماز اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر یہ اس کیفیت میں تھے
اور بظاہر یہ بہت وہ ہے کہ سنتیں پڑھی کھڑے ہو کر اور فرض میں یہ عذر لاحق ہوا، تو بظاہر کوئی ایسا سیریس عذر نہیں تھا سیریس، بلکہ تھوڑی طبعی گرانی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے. تو اگر ایسا ہے تو اس فرض کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیں. لیکن اگر واقعی کوئی عذر آ چکا تھا ایسا تو پھر درست ہے کرسی پر بیٹھ کر. شکریہ مصعب. اور محمد ابراہیم سلیم صاحب پوچھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے، کپورے کھانا کیسا ہے جی، اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبیث چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. تو اس بارے میں صریح روایت اگرچہ موجود نہیں ہے، مگر قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبیث چیزیں ما یستکرہہ الطبع السلیم، جس کو بھی یعنی سلیم الطبع انسان کی فطرت ناپسند کرتی ہے. تو سلیم الطبع انسان کی فطرت جو مذکر کی جو پیشاب گاہ ہے یا اس کے جو خصیتین ہیں، چونکہ وہ ہر وقت نجاست کے لیے بنے ہیں اور ان میں ہر وقت یعنی جب سے جانور کی پیدائش ہوتی ہے موت تک اس میں نجاست کا وہ محل اور مقر ہیں، تو اس کی وجہ سے فقہ حنفی میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خبائث میں داخل ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں صراحتاً کہاں لکھا ہے، تو بہت سی چیزیں قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں لیکن قرآن نے ان کی طرف اشارہ دیا ہے. اس کی اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا صراحتاً ذکر نہیں ہے مگر تمام فقہا ان کو کوئی بھی اس کو کھانے کو جائز نہیں سمجھتا. تو میں فی الحال اختصار سے کام لے رہا ہوں تو میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا. تو اسی طرح جانور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ پاک ہیں مگر ان کا استعمال، ان کا کھانا، یہ چونکہ طبع سلیم پر بہت گراں گزرتا ہے، اس کو خبیث سمجھتی ہے طبع سلیم، اس لیے ان کا کھانا ناجائز ہے. جی جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب لائیو سوال کوئٹہ بلوچستان سے نعمت اللہ خان کاکڑ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آج ہمارے شہر میں مولوی صاحب نماز عیدگاہ میں غلط ہوئے، اب اس کی کیا کرنا ہے، نماز ہوگا یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی تفصیل بیان نہیں کی. اگر غلطی کی کچھ تفصیل بیان کرتے تو ہم اس کے مطابق جواب دے سکتے تھے. یہ مجمل سوال ہے تو اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ. جی مفتی لائیو سوال ایک لائیو سوال ہے اور یہ بھی آج کل ایک بڑا ایشو ہے، خصوصاً فیس بک پر بعض فرقوں کی طرف سے. ایک فرقے کا نام لیا ہے کہ وہ ضعیف احادیث سے کیوں انکار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ضعیف حدیث ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، اس سے شریعت کا کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، اور وہ کسی کاتے میں ہی نہیں ہے. تو یہ آج کل جو انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو جزوی طور پر لوگوں میں اسی روپ میں ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ بہت غلط نظریہ ہے کہ ضعیف حدیث کو بالکلیہ چھوڑ دیا جائے. محدثین نے اور فقہا نے کیٹیگرائز کیا ہے سب چیزوں کو، ہر چیز کی حیثیت اور استنادی جو قوت ہے وہ واضح کی ہے. اور ضعیف حدیث کے لیے بھی ایک ضابطہ طے ہے کہ جو حدیث ایسی ہو کہ بالکل ہی باطل نہ ہو اور کسی مسلم شرعی اصول کے خلاف نہ ہو اور اس کو سنت یا واجب سمجھ کر اس کو شریعت کا حصہ نہ بنایا جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ضعیف ایسا ہے کہ ذوب اس کا بہت کم درجے کا ہے تو اس سے واجب کی سطح تک احکام بھی ثابت ہو سکتے، اگرچہ فرض اور جو عقیدے کا احکام ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہو سکتے. تو اور حدیث کا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے اس میں اگر ہم لے لیں تو اکثر ذخیرہ جو ہے وہ صحیح حدیث کا نہیں ہے بلکہ صحیح سے کم تر حدیث کا ہے، جس میں حسن اور پھر نیچے درجات اور ضعیف بھی آتا ہے. تو یہ ایک انکار حدیث ہی کی ایک صورت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس معاملے کو ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے. بعض لوگ جو ہے نا وہ حدیث اور تحقیق کے عنوان پر اس فتنے کو اس دوسری طرف سے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے نظریے کے خلاف ہے کہ حدیث ضعیف کو بالکلیہ چھوڑ دیا جائے. جی جزاکم اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے اور یہ سوال پوچھا ہے جی عرفان خالد بٹ صاحب نے گجرات سے، اور میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، ان کا بیٹا ابھی ان کی کفالت میں ہے، کیا وہ صاحب اپنے بجائے اپنے بیٹے کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر ان پر قربانی واجب ہے تو یہ پہلے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کریں. بیٹا تو چونکہ صاحب نصاب نہیں ہے تو بیٹے کی طرف سے قربانی واجب بھی نہیں ہے. ہاں اپنی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہوں پھر بیٹے کی طرف سے بھی کر دیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا حصہ پہلے کرنا پڑے گا. اگر وہ بیٹے کی طرف سے کرتے ہیں تو اپنی قربانی نہیں ہوگی، گناہ ہوگا ان کو. جی لائیو سوال مفتی محمد صاحب. یہ فہیم شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر عورت پیٹ سے ہو تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں،
تو عورت جس حالت میں بھی ہو، جب بھی اسے طلاق دی جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. عورت کی کسی حالت کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی حالت بھی طلاق کے وقوع سے مانع نہیں ہے. شوہر جس حالت میں بھی، عورت کے جس حالت میں بھی ہوتے ہوئے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. جزاکم اللہ صاحب. اور محمد طاہر صاحب اٹک سے اگلا سوال پوچھتے ہیں جی، ہم دو بندے ہیں، ایک والدہ اور دوسرا میں. والدہ کے پاس سونا موجود ہے، ہماری آمدنی کا ذریعہ کرائے کی دکانیں ہیں، جو کرایہ آتا ہے وہ والدہ کے پاس جاتا ہے اور خرچ بھی ہو جاتا ہے. میرے پاس خود کوئی نقدی نہیں ہے، صرف 7 کنال زمین ہے جس سے گندم آتی ہے. کیا ہم 2 قربانیاں کریں یا صرف والدہ کی طرف سے قربانی کرنا کافی ہوگا؟ بس انہوں نے جو تفصیل لکھی ہے اس میں ان کے اوپر تو قربانی واجب نہیں لگ رہی. جو کیفیت انہوں نے لکھی ہے والدہ کی طرف سے ہو جائے تو ایک قربانی کافی ہے. جی بہت شکریہ مصعب. یہ شعیب اسلم صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے، جدہ میں رہنے والا آدمی 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارے گا؟ ایک سوال یہ، نیز طواف وداع اس کے ذمہ ہے یا نہیں؟ کنکریاں تو مارے گا، لیکن جدہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ حل میں داخل ہے یا حرم میں. تو اگر اس کو حرم میں داخل کیا جائے تو اس کے ذمہ طواف وداع نہیں، اگر اس کو حل میں سمجھا جائے تو طواف وداع ہے. تو یہ اختلاف ہے، اس کی وجہ سے بہتر بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ یہ طواف وداع کرے تاکہ علماء کے اختلاف سے باہر نکل جائے. جزاکم اللہ مصعب. محمد عزیر انصاری صاحب لیہ سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب، ایک عورت کے پاس 3 تولہ سونا اور کچھ نقدی ہے لیکن اس کا شوہر اس کو خرچہ نہیں دیتا ہے، کیا اس عورت پر قربانی واجب ہوگی؟ اور اگر قربانی نہیں کرے گی وہ تو کیا حکم ہوگا؟ اگر ایسی خاتون قربانی نہیں کرے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ مطلب قربانی واجب نہیں ہے ان پر. شبیر خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں ہے اور قربانی پاکستان میں کرے تو اس صورت میں اس کی قربانی جو دوسرے دن ہے وہ ہوگی تو ثواب میں کچھ کمی ہے یا نہیں ہے، اور قربانی جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو تو قربانی تو درست ہے، باقی ثواب میں کمی کی کوئی بات نہیں ہے. اختیار ہے کہ وہاں کرائے یہاں کرائے. اگر یہاں ضرورت زیادہ ہے اور بظاہر زیادہ ہے کیونکہ یہاں مستحقین وغیرہ زیادہ ہے بنسبت وہاں کے، تو یہاں زیادہ بہتر ہوگا تاکہ لوگوں کا تعاون بھی اس میں ہو جائے. جی مفتی محمد صاحب. شبیر خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو لازمی ہے؟ سعودی عرب سے انہوں نے سوال پوچھا ہے. تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم فرمایا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور تقریباً صحابہ اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا. دوسرا سوال ایک شہزاد صاحب بٹگرام سے پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کتنے دنوں تک ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ الاضاحی یومان بعد یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ 2 دن اور مزید قربانی کی جا سکتی ہے. تو قربانی کے 3 دن ہیں، صبح صادق سے لے کر اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے. جی جزاکم اللہ صاحب. اور صفی اللہ صاحب لکی مروت سے پوچھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کر لے آیا اور خریدنے کے بعد یعنی گھر لانے کے بعد اس کو پتہ چلا ہے حاملہ ہے، کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ بھی مفتی محمد حسین صاحب نے بتایا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے. اگر اس میں بچہ زندہ پیدا ہو تو اس کو بھی ذبح کر دے، باقی جانور جو ہے وہ تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی. بہت شکریہ مصعب. محمد فہد نواز صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، اگر جی پی فنڈ 2 لاکھ روپے ہو اور اس کے علاوہ کوئی نقدی وغیرہ نہیں ہے تو قربانی واجب ہوگی؟ جی پی فنڈ کی جو رقم ہے اس کے 2 حصے ہے، کچھ تو تنخواہ کا حصہ ہے جو کٹ جاتا ہے اور کچھ اضافی رقم ملائی جاتی ہے. وہ اگرچہ سود کے نام سے ملائی جاتی ہے لیکن وہ سود نہیں ہے. تو اس میں جتنی بھی رقم ہے یہ اس شخص کا حق تو بنتا ہے قانونی لحاظ سے اور جو ضابطے ہوتے ہیں کمپنیوں کے اس حوالے سے، لیکن مالک یہ شمار نہیں ہوتا اور مالکان اختیارات یہ استعمال بھی نہیں کر سکتا اس میں. تو چونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، صرف ایک حق ہے، تو جب تک وہ اس کی ملکیت میں وہ رقم آئے نہیں ہے تو اس کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہے. کیونکہ جب زکوٰۃ کے مسئلے میں اس کی حیثیت ایسے مال کی نہیں ہے جس کی زکوٰۃ لازم ہو، تو قربانی کے حوالے سے بھی یہی وجہ ہے کہ جب ملکیت میں نہیں ہے تو قربانی بھی اس پہ لازم نہیں ہوگی.
حسین معاویہ صاحب راولپنڈی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا قضا نمازیں رات یا دن میں کسی بھی وقت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جو مکروہ اوقات ہیں، عین طلوع آفتاب کا وقت اور زوال کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت، ان اوقات میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے علاوہ کسی وقت بھی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہر نماز کے ساتھ وہی نماز قضا کرنا کوئی لازم نہیں ہے. آپ کے پاس اگر رات میں زیادہ فرصت ہے اور آپ بہت ساری نمازیں اکٹھی قضا پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھنی چاہیے. جتنا وقت ملے اس میں اپنے ذمے سے یہ بہت جلدی سے جلدی اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاکم اللہ مفتی صاحب. اور مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال ہے، قاسم ہزاروی صاحب کا امپورٹنٹ سوال ہے مفتی صاحب، اور یہ بہت ابھی مفتی محمد حسین صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے برما کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی، کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، یعنی کچھ تو ہے ظاہر حقائق سے انکار تو ممکن نہیں ہے، ظاہر وہ سب کے سامنے ہے، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو ابھی اس کرنٹ ایشو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پرانی ویڈیوز ہیں، مختلف اور علاقوں کی، افریقہ کی ویڈیوز ہیں، تو ان کو چلایا جا رہا ہے. اور ایک بہت ہی یعنی لوگوں میں ایک مایوسی سی اور ایک بہت عجیب فضا ہے. بہرحال لوگ اتنے یعنی مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور عجیب ان کی کیفیت ہے. اس سے ذرا سا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بریف کریں. آپ کے ظاہر ہے بہت زیادہ اس پر آپ کی نظر ہے ان حالات پر. برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی خبر آگے پھیلائی جائے اس کی پہلے تصدیق کی جائے. یہ پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ جلی ہوئی لاشیں دکھائی تھیں جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ برما کی نہیں تھیں. تو اب بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ برما میں ظلم ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا کو جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی فیک ویڈیوز نہ جاری کریں. اس کا نقصان یہ ہوگا، ایک تو جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر بات بغیر تحقیق کے وہ آگے نقل کر دے. تو ایک تو جھوٹ کا گناہ ہوگا. دوسرا یہ کہ پھر صحیح خبروں پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا. برما کے جو مظالم کی حقیقی ویڈیوز ہیں لوگ ان کو بھی فیک سمجھنا شروع کریں گے. تو یہ دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہاں کے علماء جو وہاں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی تحریک شروع ہو جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کوئی بات شروع ہو جس کے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے، ان پہ اور زیادہ ظلم ہونا شروع ہو جائے. تو اس میں جذبات سے ہٹ کے جو ہے کچھ مضبوط بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے. جو حکومتی اہلکار ہیں یا جن کے حکومت تک اپنی بات پہنچانے کے جو ہے وہ وسائل اور ذرائع ہیں ان کے پاس، ان کو چاہیے کہ حکومت کے ایوانوں میں یہ بات اٹھائیں تاکہ حکومتی سطح پہ ان کے ساتھ مدد ہو. یہ دو چار آدمیوں کا کام نہیں ہوتا. حکومتی سطح پہ ان کے ساتھ مدد ہو تو وہ زیادہ مضبوط مدد ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسے وسائل اور ذرائع ہیں وہاں تک ان کے ساتھ مالی امداد پہنچانے کے، تو ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا جائے. مگر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ایسا ظلم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ 2 نمبر لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی دکانیں چمکانے لگتے ہیں اور مظلومین کے نام پہ چندے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں جب تک مستند ذرائع اور وسائل آپ کے پاس نہ ہوں اس بارے میں آپ کسی کو رقم نہ پہنچائیں، اور اگر آپ کے وہاں تک ذرائع ہیں تو پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، غریبوں کا، دوسرا رشتہ داروں کا، اور تیسرا اپنے لیے ہوتا ہے. تو جو رشتہ داروں کے لیے ایسا ہوتا ہے کیا وہ ان رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے کہ جو خود قربانی کر رہے ہیں؟ تو در حقیقت یہ دوسروں کو دینے کی ترغیب تو اس لیے ہے کہ تاکہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے، غریب ہیں، تو ان کو ان دنوں میں گوشت مل جائے اور وہ بھی ہماری اس خوشی میں شریک ہو جائیں. تو جو رشتہ دار خود قربانی کر رہے ہیں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ان کے ہاں گوشت بھیجیں گے، ان کے ہاں قربانی ہوگی تو یہ ان کے ہاں بھیجیں گے. تو یہ خواہ کی ایک مشق ہے، وہ ایک رسم کا پورا کرنا ہے. جن کی اپنی قربانی ہے ان کو گوشت بھیجنے کی بجائے ایسے رشتہ داروں کو گوشت بھیجیں کہ جنہوں نے خود اپنی قربانی نہیں کی اور وہ گوشت کے محتاج ہیں. جی بہت شکریہ مصعب. اور ملک عمران صاحب پوچھتے ہیں جی مفتی محمد حسین صاحب سے، کیا عقیقہ کرنا فرض ہے مفتی صاحب؟ میرے 5 بیٹے ہیں، ان کی اتنی عمر ہے کہ خوراک کے خرچے انکم اتنی ہے کہ خوراک کے خرچے کے بعد جو بچتا ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو جاتا ہے. اس صورت میں بھی عقیقہ ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں. عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے.
اگر آسانی سے کیا جا سکے تو بڑا ثواب ہے اس کا، اور بچے پر بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، جو فتنے اور مصیبتیں اور بلائیں ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. تو ایک بہت بابرکت عمل ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب، یہ سعد اللہ صدیقی صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ملتا ہے تو کیا پورا ملتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے؟ یہ سوال یہ تو اہم ہے ہی. اس میں ایک اور سوال بھی ہے اس کے حوالے سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہماری طرف ہمارے کو فوت ہو گئے ہیں رشتہ دار احباب عزیز و اقارب، ان کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب بتا. قربانی بھی کی جا سکتی ہے کسی کے لیے، اور کوئی بھی عبادت کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں، یا آپ کی نیت ہوتی ہے، وہ بھی دعا ہی کے قائم مقام ہے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں یہ عبادت کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو بھی ملے. تو یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اس کی اصل حدیث سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، فرمایا کہ ان امی توفیت عنی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، افاتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور. تو جیسے صدقہ، حدیث میں ایک مثال ہے صدقے کی، بعض لوگ اس کو صدقے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ میت کے لیے صدقہ تو جائز ہے، کوئی اور عبادت جائز نہیں ہے. تو صدقہ ایک مثال ہے کہ جیسے صدقے کی عبادت میت کے لیے کی جا سکتی ہے تو باقی عبادتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اور قربانی کے بارے میں تو نص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی کی ہے. تو قربانی جیسے امت کے لیے کی جا سکتی ہے، مرحومین کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ اس میں کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، تو اس میں بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اس کو تو پورا ثواب ملے گا، اور ثواب پہنچانے والے کو اس عمل کا ثواب ملے گا کہ اس نے دوسرے کے لیے ایک نیک کام کیا ہے، اس عمل کا پورا ثواب نہیں ملے گا. مگر راجح قول یہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے جس کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب کو لائیو سوال لیں گے. جی عبید اللہ سواتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا زمینی جائیداد پر قربانی ہوتی ہے؟ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، مہربانی کر کے وضاحت فرما دیں. معلوم نہیں کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا عبید اللہ سواتی صاحب غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اس میں تفصیل ہے. نہ تو یہ ہے کہ زمین جتنی بھی ہو تو ہر حال میں اس کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی، اور نہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہو تو بھی نہیں ہوگی، بلکہ قربانی میں جیسے پہلے کئی دفعہ یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ نقدی، سونا، چاندی، مال تجارت، ان چار چیزوں کے ساتھ ضرورت سے زائد اشیاء، سامان، جائیداد، جو بھی چیز ہو وہ شامل کی جاتی ہے. تو اگر کسی کے پاس زمین اتنی ہے کہ اس کی ضرورت وہ پوری ہونے کے بعد کچھ فالتو حصہ بھی بچ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی قربانی کے اموال میں شمار کیا جائے گا. اگر نصاب پورا ہو جائے تو قربانی لازم ہوگی. جزاکم اللہ صاحب. حنیف صاحب سعودی عرب سے مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھتے ہیں، حج میں 9 ذی الحجہ کو عورت کو حیض شروع ہو گیا ہے تو آگے اعمال کس طرح کرے؟ ایک یہ سوال ہے. اگر اسی حالت میں طواف کر لیا تو کفارہ کیا ہوگا، اور کیا کفارہ پاکستان میں دے سکتے ہیں یا حرم ہی میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے؟ آگے جو اعمال ہے، رمی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. حیض کی حالت میں بھی وہ عمل ہو سکتا ہے. البتہ ایک عمل ایسا ہے جو حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا، طواف زیارت. تو اس میں حکم یہ ہے کہ یہ خاتون وہاں انتظار کرے گی، اور جب پاک ہو تو طواف زیارت کرے گی. اور اس عذر کی وجہ سے جو 3 دن سے تاخیر کا جو جرم اس سے سرزد ہو رہا ہے، کیونکہ طواف زیارت 3 ہی دنوں میں 10، 11، 12 میں ہی کرنا واجب ہے، تو اس جنایت کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا، کیونکہ عذر کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ان کا جو قافلہ تھا اور جس پیکج میں گئے تھے تو وہ واپسی ہو رہی ہے اور ان کے لیے وہاں رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حیض کی حالت ہی میں طواف زیارت کر لے اور ایک بڑے جانور کی قربانی دے، یعنی گائے، بھینس، وہ کیا ہے، اونٹ وغیرہ، جی جو بھی بڑے جانور ہے 4 قسم کے، اس میں سے کسی کی قربانی دے تو یہ واجب جو ان کے ذمہ تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور فرض جو طواف زیارت تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا. مفتی محمد یہ اب وہ
زیر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے 3 دن پہلے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص میوزک کا کام کرتا ہے اور گانے اپلوڈ کرتا ہے، اس پر نفع کماتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے؟ تو اگر اس کا یہی کام ہے اور ساری کمائی اسی کام کی ہے تو وہ چونکہ حرام ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کوئی ذرائع آمدن ہیں یا کسی اور نے اسے ہدیے کے طور پر قربانی کے پیسے دے دیے ہیں اور وہ حلال سے قربانی کر رہا ہے، تو اس کو شریک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال رشید احمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بے نمازی کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو بے نمازی کا نماز نہ پڑھنا اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو کفر تک بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ اس سے مراد یعنی تحدید ہے اور کافروں جیسا فعل اس کو کہا گیا ہے۔ تو کوئی آدمی نماز نہ پڑھنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ مسلمان ہے اور اس کی یہ ایک بدعملی ہے، اس کی وجہ سے اس کی باقی عبادات پر اثر نہیں پڑے گا۔ قربانی اگر وہ کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو دوسروں کی عبادات کے قبول ہونے نہ ہونے کی فکر سے زیادہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ جس منکر میں وہ مبتلا ہیں اور جس معصیت میں وہ مبتلا ہیں ان کو اس معصیت سے نکالنے کی کوشش کی جائے، خیر خواہی اور محبت سے ان کو نمازی بنانے کی تگ و دو کی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ ناظرین و سامعین، ہماری ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن JTR میڈیا ہاؤس کے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش ہے، جاری ہے یہ ٹرانسمیشن۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شرعی نقطہ نظر کی کلیئرنس چاہتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنا سوال ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے، اس پیج کو لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ آج آپ کے زیادہ سے زیادہ لائیو سوالات کو شامل کیا جائے، لیکن جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی کہ چونکہ یہ تینوں دن ہماری کوشش ہوگی کہ قربانی، حج اور عشرہ ذی الحجہ کا جو یہ جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کے متعلق جو بھی آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی کے متعلق رکھیں، دیگر سوالات سے بہرحال فی الوقت گریز ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے تو موضوع سے ہٹ کر لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے کرنا بنتا ہے۔ جی یوسف سعدی صاحب پوچھتے ہیں، دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ جی یہ قدرت اللہ صاحب کافی دیر سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے عربی میں پڑھنا، دعا عربی میں مانگنا نماز میں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرض نماز میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے، مخصوص دعائیں ہیں، انہی پر اکتفا کیا جائے۔ جیسے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، جو فرض نماز میں اس سے زیادہ نہ کہا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ جتنی دفعہ چاہے کہہ لیں۔ البتہ درود شریف کے بعد جتنی چاہیں عربی میں دعا مانگیں، مگر وہ عربی کی دعا اپنے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ نماز میں جو ہے نا لوگوں کے اپنے یعنی لوگوں کے کلام کے مشابہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، یا احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور جو نفل نماز ہے اس میں آپ سجدے میں بھی دعا مانگنا میں کوئی کراہت نہیں، کراہت تو فرض میں بھی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ فرض میں صرف اس پر اکتفا کیا جائے جو تسبیحات منقول ہیں۔ اور نوافل میں آپ سجدے میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور التحیات کے بعد درود شریف کے بعد بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی جب ایک سجدے کے بعد اٹھتے ہیں تو اس کے بعد بھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا تو حدیث سے ثابت ہی ہے، لیکن یہ بھی محل ہے دعا کا۔ تو بہتر ہے کہ نوافل میں سجدے میں زیادہ دعائیں مانگی جائیں اور درود شریف کے بعد دعائیں مانگی جائیں، مگر دعا وہ ہونی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اپنے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی، تو جائز ہے، آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری پہ۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ اور کوئی لائیو سوال مفتی محمد صاحب؟ طارق مسعود صاحب نے بہت مختصر جواب دیا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہونی چاہیے اور ان کو بھی کرنی چاہیے کہ شادی کی اجازت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو، مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ بعض لوگوں کو شادیاں کرنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے لیکن وہ نہ ان کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس مالی وسائل اس طرح کے ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ جو زیادہ شادیاں کرنے کی ہم ترغیب دیتے ہیں یا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی طرف لوگوں کا
رجحان بڑھے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں یا تیسری چوتھی کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ سب کے حقوق برابر ادا کریں، اس میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ اگر اس میں وہ زیادتی کریں گے اور کسی ایک کی طرف وہ زیادہ ان کا ایسا جھکاؤ ہوگا کہ جس سے دوسرے کے ساتھ زیادتی لازم آ رہی ہو، تو اس پر بہت سخت وعیدیں بھی ہیں اور یہ ان کی اس تحریک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لائیو سوال یہ ہے، وہ عمران اعجاز صاحب بہت ناراض ہیں اور وہ 4-5 دفعہ پھر دوبارہ سوال کر چکے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز ظہر اور نماز عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، مگر ان نمازوں میں امام صاحب کی تلاوت کی آواز بھی نہیں آتی، تو اب کیا حکم ہے؟ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 2 نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں تو قرات امام کے پیچھے نہیں ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اگرچہ بعض ائمہ حنفیہ نے سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اسے فرض واجب نہیں قرار دیا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی آواز تو آ نہیں رہی، امام صاحب جب پڑھ رہے ہیں اور سرن پڑھ رہے ہیں تو آواز تو آ نہیں رہی، تو پھر کیوں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو قرآن کریم میں جو اس بارے میں آیت ہے وہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ استماع کا مطلب ہے کہ جب کوئی تلاوت ہو رہی ہو، آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہو تو آپ غور سے اسے سنیں۔ وَأَنصِتُوا کا مطلب ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ تو جب سرن قرات ہو رہی ہو تو آپ کو آواز نہیں آ رہی، لیکن حکم پھر بھی یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں، چونکہ آپ امام کے تابع ہیں اور امام آپ کی نماز کا ضامن ہے، آپ کو پیچھے خاموشی سے کھڑے ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ اور مفتی محمد حسین صاحب سے سیف اللہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا، 1 گھنٹے کے بعد یاد آ جائے تو اس وقت پڑھنا صحیح ہے؟ اگر آدمی نماز کی کیفیت میں ہو تو پھر پڑھنا درست ہے، اور نماز کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ باوضو ہو اور وہ قبلہ رخ بھی ہو، اس کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو، تو پھر تکبیرات تشریق اگرچہ تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر نماز کی کیفیت باقی نہیں رہی، یا تو وضو باقی نہیں رہا یا اٹھ کر چلا گیا اور سینہ پیر گیا قبلہ رخ ہونے سے، تو پھر اس صورت میں تکبیر کا موقع ہی نکل گیا، پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی صدقہ، کوئی قضا، کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک جرم ضرور ہے، تو آئندہ کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ہو چکا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے پکا عزم ہو اور یاد رہے کہ تکبیر بھی ایک واجب ہے ان دنوں میں، اور اس کو بھولنا نہیں۔ تو ذرا اہتمام سے اور دھیان سے کام لیں۔ یہ بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے پوچھتی ہے کہ اگر ماضی میں کسی سال کی واجب قربانی نہیں کی تو جو رقم صدقہ کرنی ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے جانور کے بقدر ہوگی یا گائے کے ایک حصے کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کل دونوں کی قیمت میں فرق ہے۔ نیز وہ صدقہ صرف مصارف زکوٰۃ ہی کو دے سکتے ہیں، اور کیا پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، صرف عید کے 3 دن میں؟ تو ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ صدقہ ضروری ہے، اور ایک متوسط چھوٹے جانور کے بقدر صدقہ ہوگا، حصے کے صدقہ اور حصے کی جو قیمت ہے وہ اس میں کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حصے کی جو اجازت ہے وہ امر مجبوری ہے۔ تو جب صدقے کی طرف بات آئے گی تو پھر اس میں وہ والی بات نہیں ہے۔ پھر یہ صدقہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتے، 3 دن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کے مصارف وہی ہوں گے جو زکوٰۃ کے مصارف ہے، جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں انہیں کو دینا لازم ہوگا۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور محمد حذیفہ گل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، جی مفتی طارق مسعود صاحب، کسی محرم رشتہ دار کی بدنی خدمت کس حد تک کی جا سکتی؟ کہ محرم رشتہ دار اگر بوڑھے ہیں تو ان کے تو پاؤں بھی دبائے جا سکتے ہیں، سر بھی دبایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ جوان ہیں تو پھر اس زمانے میں اس میں بہت فساد ہے کہ کسی محرم رشتہ دار سے کوئی مرد جو ہے اس سے یعنی بلا حائل اس کو ہاتھ لگائے۔ ایسی جسمانی خدمت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس میں جسمانی خدمت میں ان کی جو کام ہیں، ان کے جیسے کوئی جسمانی محنت اور مشقت کا کام ہے، اس میں ان کے ساتھ تعاون کر دینا، یا کوئی چیز خریدنے کے لیے ان کو بازار جانا ہے تو آپ وہ ان کو گھر مٹھائیں اور ان کے لیے گھر لا کے مہیا کر دیں، تاکہ ان کو جسمانی محنت نہ کرنی پڑے۔ اس طرح کی خدمت کرنی چاہیے ان کی۔
جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی محمد صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی بہت سارے ناظرین نے بہت ہمیں عید مبارک دی ہے اور نام لے لے کر دی ہے، اور سارے مفتیان کرام اور ہمارے میزبان صاحب مولانا عبدالودود صاحب کو عید مبارک کہی ہے. تو میں سب کی طرف سے عید مبارک آپ کے قبول کرتا ہوں، اور آپ کو بھی عید مبارک پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا و منکم عید مبارک علیکم. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور سب کو اپنی اطاعت کاملہ والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین کرام، ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ملک پاکستان میں ایک اسلامی ریاست ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے. اس میں جو بھی موقع ہوتا ہے، ہر جو ہمارے قومی ایونٹس ہوتے ہیں یا اور کوئی مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ہر یعنی دن کی مناسبت سے، مختلف مہینوں کی مناسبت سے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ جامعۃ الرشید کراچی JTR میڈیا ہاؤس کی توسط سے، اس کے پلیٹ فارم سے ہمیں قربانی اور حج جیسے مبارک موقع پر انہوں نے یہ فکر کی ہمارے متعلق کہ چونکہ عوام الناس کو ان موقعوں پر مسائل کی اور کئی سارے ان کے ذہن اور دل میں سوالات ہوتے ہیں شرعی نقطہ نظر کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو بر وقت ان کو ان مسائل کا پہنچانا اور دارالفتاؤں سے رجوع کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو الحمدللہ جامعۃ الرشید کراچی نے یہ فکر کی اور دارالفتاء سے براہ راست آپ کی خدمت میں یہ مسائل کا سلسلہ لے کر آئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ تینوں دن، عید کے تینوں دن یہ پروگرام جس طرح آج جاری رہا، انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی جاری رہے گا، اس کو خود بھی اس میں شریک ہوں اور اس پیغام کو اور جتنا آگے آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. ظاہر ہے ہمیں کوئی ریٹنگ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہی چاہت میں، اس کی خوشنودی کی چاہت میں ایک افادے اور استفادے کا سلسلہ ہے. تو جتنا آپ اس کو آگے پہنچائیں گے آپ کو اس کا برابر ثواب اور اللہ تعالیٰ برابر اجر عطا فرمائیں گے. کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ حافظ. کل 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.